اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال الامام علی علیہ الصلوۃ والسلام: الایمان معرفۃ بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان. ناظرین اکرام، اس خاص موقع پر جو کہ موقع غدیر ہے، تمام موالیان عدل قرار کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب امیر کے حوالے سے کچھ پیغامات ہیں جو میں مومنین تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہ جناب امیر سے یہ پوچھا گیا: مولا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو خطیب منبر سنونی عامل علم لدنی نے یہ ارشاد فرمایا کہ الایمان معرفتہ بالقلب. ایمان کہتے ہیں دل کے ذریعے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، وہ اقرار باللسان، اور اس کے بعد جب اللہ کی معرفت دل کے ذریعے حاصل ہو جائے اور تم پہچان جاؤ کہ تمہارا رب کون ہے اور کیا ہے، جب حقیقت میں اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اقرار باللسان، اپنے زبان سے اس کے وجود کا اقرار ہے. اور بات صرف یہی تک نہیں کہ آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اسے پہچان لیا، اور اس کے بعد آپ نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہمارے لیے یہی کافی ہے اور ہمارا ایمان اس کے بعد مکمل ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جناب امیر نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وعمل الارکان، ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے افعال و اعمال کے ذریعے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یقیناً جسے تم خدا تسلیم کرتے ہو، جسے تم خدا مانتے ہو، اور جس کی معرفت تم نے حاصل کر لی ہے، تو تم صرف اسے زبان سے ہی نہیں بلکہ افعال و اعمال کے ذریعے بھی تم اسے اپنے خدا تسلیم کرتے ہو. اس لیے کہ جب تک اس کے حکم کی تعمیل نہ ہو، جب تک اس کی بندگی نہ ہو، جب تک اس کی اطاعت نہ ہو، جب تک اس کی پیروی نہ ہو، جب تک اس کی فرما برداری نہ ہو، جب تک اس کے احکامات کا خیال نہ کیا جائے، جب تک یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کس فعل پر راضی ہوتا ہے، کس فعل پر ناراض ہو جاتا ہے، کون سا عمل اسے پسند ہے، کون سا عمل اسے پسند نہیں ہے، کون سے عمل سے وہ راضی ہوتا ہے، کون سے عمل سے وہ راضی نہیں ہوتا، جب تک انسان اس بات کا خیال نہیں رکھے گا اور خیال نہیں کرے گا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. نہیں تو قرآن کریم میں زبان سے اللہ اور رسول کو ماننے والے بہت سے تھے کہ جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، رسول کے پہلو میں بیٹھتے تھے، لیکن دل میں اللہ و رسول کی عداوت رکھتے تھے، دل میں رسول سے بغض رکھتے تھے، اور ہمیشہ اسلام اور توحید کے خلاف عمل انجام کیا کرتے تھے. اسی لیے ان کے لیے قرآن میں سورہ منافقون نازل ہوا کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اپنے نبی کو خبردار کیا ہے کہ میرے نبی، جو لوگ آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ پر اور اللہ پر ایمان لائے، اصل میں یہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا. انہوں نے صرف زبان سے اسلام کو قبول کیا ہے، دل سے نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے افعال و اعمال کے ذریعے اسلام، قرآن اور خدا کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ وہ فعل انجام دیا کرتے تھے جو اسلام کے منافی ہے، جو قرآن کے خلاف، جو رسول کے خلاف، جو خدا کو پسند نہ ہو، جس سے خدا راضی نہ ہوتا ہو، اس عمل کو انجام دیا کرتے تھے. اسی لیے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون کو نازل کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسا کرنے والوں کو ہی مسلمان اور صاحب ایمان سمجھ لیں. اس لیے اللہ نے ان سے روشناس کرایا کہ وہ کون لوگ ہیں، نہیں تو قیامت تک مسلمان اور صاحب ایمان میں کوئی فرق ہی نہ رہ جاتا. لوگ منافقین کو بھی مسلمان سمجھتے،
لیکن اللہ نے سورہ منافقین کے ذریعے واضح کر دیا کہ کبھی ان پر اعتبار اور اعتماد نہ کرنا، جو کہ مسلمان بن کر آپ کے پاس آتے ہیں اصل میں یہ صرف اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اسلام کی نقاب اپنے چہرے پہ ڈالے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت کفر ہے۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد بھی جو دل میں اسلام کی طرف سے نفاق رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار رہتا ہو، نہ کہ بانی اسلام کو میدان میں پرہول ماحول میں تنہا چھوڑ کر چلائے۔ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو اپنے نبی پر اپنی جان کو نچھاور کرتا ہو، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہو۔ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے نبی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلا اور یہ بھی نہ پرواہ کرے کہ ہمارے نبی کی جان بچے گی یا جان نہیں بچے گی، اس پر خطر ماحول میں جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ کیسے مسلمان ہے اور وہ کیسے مسلمان ہو سکتے؟ عقل کے معیار پر کوئی بھی صاحب ایمان اور عقل مند انہیں مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان کے افعال اور اعمال ایسے نہیں تھے جیسا کہ خدا چاہتا تھا، جیسا کہ قرآن چاہتا تھا، جیسا کہ دین چاہتا ہے۔ اسی لیے جناب امیر نے اشارہ کیا کہ صرف زبان سے کلمہ توحید و نبوت پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے افعال و اعمال سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتا رہے، جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ صرف زبانی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ اللہم صل علی